السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اس وقت میرے پاس حاضر ہو شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الصف وہی کے لحاظ سے صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 109 نمبر پہ اتاری گئی، قرآن ترتیب کے لحاظ سے 61 نمبر پہ ہے، آیات 14 ہے، رکوع 2 ہے۔ صف کے معنی قطار، آیت 1 سے فرمایا جا رہا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اللہ وہی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کہتے ہو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یعنی یہاں پہ جو اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پسندہ اعمال، یعنی کہ اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم انہیں کریں، لیکن جب انہیں بعض پسندہ عمل بتلائے گے تو وہ سست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو یعنی کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں، جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح آیت 4 میں فرمایا جا رہا ہے بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ جہاد کریں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ یہ جہاد کے ایک انتہائی نیک عمل یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پھر اس آگے فرمایا جا رہا ہے اور جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی کہ یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے یعنی کہ جانب سے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف۔ پر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو، اور خیر کے مقابلے میں شر کو، اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا، کیونکہ یہی سنت الہی چلتی آ رہی ہے۔ اس کا آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیل لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انکار کیا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ یہود آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے گزر پڑی ہے، یعنی کہ بھری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ انکار ہی کرتے آئے ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کا نام احمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی۔ اس آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے، یعنی کہ اللہ کے نور قرآن پاک اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ منہ سے بجھاتے کا مطلب ہے وہ تان و تشنی کی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، تو جو تمام یعنی کہ دینوں پر غالب کرنے والا ہے، دلائل کے لحاظ سے یا ماوی غالبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہی ہوں۔ یعنی کہ یہ جو پہلے بات گزری ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پھر دہرایا جا رہا ہے کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یعنی کہ جو اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین جو برائی منائیں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے یعنی کہ گھروں میں جو جنت یعنی کہ دی جائے گی ہمیشگی کی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔
جیسے سورہ محمد آیت 7 میں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. پھر اس طرح سورہ حج آیت 40 میں اور یقیناً اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی یعنی کہ جو مدد کرے گا بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے. پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا. یعنی ہم آپ کے اس دین کی دعوت تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشر و اشاعت کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے. اسی طرح ان کے حواریوں نے کہا تھا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں. اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے. حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینے کی اوس و خزرج نے لبیک کہا اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا. پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اور ایک جماعت نے کفر کیا. یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ ہی کا انکار کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی. اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی پس وہ غالب آ گئے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کر معبوس فرما کر ہم نے اسے آخری جماعت کی دوسری باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی. چنانچہ یہ صحیح عقیدے کے حامل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غالبہ عطا فرمایا اور قوت و سلطنت کے اعتبار سے بھی. اس غالبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا جیسا کہ اس نزول پر غالبے کی صراحت احادیث سیاح میں یعنی کہ منقول ہے. سورہ جو نساء ہے آیت 159-160 میں بھی یعنی کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا کرے. تمام اختیارات کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ وہ غالب ہے قادر ہے جس کو چاہے جو عطا کر دے. تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں. زمین و آسمان کی ہر چیز پہ وہ قادر ہے. تو ہمیں اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے.